نبی پاک صاحب الاولاد احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء اس کثرت سے نوافل پڑھتے تھے اور اتنا لمبا اس میں قیام کرتے تھے کہ آپ کے پائے مبارک میں سویلنگ ہو جاتی تھی، پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ، آپ کی وجہ سے تو آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ اللہ نے معاف فرما دیے، تو آپ اتنی مشقت کیوں کرتے، اتنی محنت کیوں کرتے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اپنے رب کا شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ یعنی یہ تعلیم دی کہ جو اس کے احسانات ہیں، جو اس کے انعامات ہیں، اس کا تو ہم حق ہی نہیں ادا کر سکتے، لیکن کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم اس کے شکر گزار بندہ بننے میں کامیاب ہو جائیں، اس کا ذکر کریں، اس کو یاد کریں، اس کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں۔ تو حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ جن کا قصیدہ بردہ ہم ہر بیان سے قبل پڑھتے ہیں، اس میں ایک شعر میں وہ اس طرح بھی اشارہ کرتے ہیں کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں ظلمت سنت من احیا الظلام الى ان اشتکت قدماہ الضر من ورمی۔ اس کا اردو منظوم ترجمہ یہ ہے کہ اس نبی کی پاک سنت پر کیا میں نے ستم، اس نبی کی پاک سنت پر کیا میں نے ستم، تھا قیام شب سے جن کے پائے نازک پرورم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پھر دیکھیں امام بصیری جو مقبول بارگاہ رسالت ہے، اللہ کے ولی ہیں، لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی پاک کی سنت پر میں نے ستم کیا ہے۔ کہ حضور کی سنت کیا ہے کہ آپ اتنا کثرت سے اور طویل قیام کرتے تھے کہ آپ کے پائے مبارک پہ سویلنگ ہو جاتی تھی، تو کہتے دیکھو میں نے ستم کیا ہے، میں نے تو کبھی اتنا لمبا قیام نہیں کیا، ٹھیک نا جی۔ لیکن یہ بزرگان دین کی سیرت سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ پھر بھی کیا کرتے ہیں، عاجزی اور انکساری کرتے ہیں جی۔ تو اسی طرح دیگر بزرگان دین رحمہم اللہ ان کی سیرت کو اگر پڑھیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نیند سے، تو ان کا وضو نہیں ٹوٹا، کیا مطلب ہے، صحیح رات جو ہے وہ عبادت میں انہوں نے بسر کی۔ ہمیں یہ چند راتیں جو اللہ نے عنایت فرمائی ہیں، شب برات ہے، شب معراج، شب قدر، ان میں جاگنا بھی بڑا دشوار لگتا ہے، بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن انہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی اور بیٹھے گپے نہیں آنکھتے رہے، بلکہ نوافل میں اور قرآن پاک کی تلاوت میں، دروشی پڑھنے میں مگن رہے۔ اسی طرح غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ 40 کا عدد جو ہے اس کی بڑی کوئی حکمتیں ہیں، 40 جسے کہتے ہیں نا عربی میں، 40 حدیثیں یاد کرنے پر بڑی بشارت ہے۔ 40 دن جو نماز باجماعت پڑھے، پانچوں نمازیں، تو فرمایا کہ اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جاتی ہیں، ایک آزادی منافقت سے اور ایک آزادی دوزخ سے، اس میں بھی 40 کا ذکر آتا ہے۔ تو 40 کے عدد میں کوئی حکمت ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، اور حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ تو 40 کے عدد میں بڑی حکمتیں، وہ پھر کسی موقع پہ عرض کریں گے۔ آج میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو بزرگان دین رحمہم اللہ ان کی کثرت عبادت میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ وہ کتنی زیادہ عبادت کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت فتح مصری رحمۃ اللہ علیہ ان کا واقعہ روض الریاحین میں لکھا ہے، علامہ امام عبداللہ بن اسد یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو درج کیا ہے کہ وہ اللہ
کو یاد کر کے اس کی بارگاہ میں روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، تو یہاں تک کہ روتے روتے ان کی آنکھوں سے خون آنا شروع ہو گیا۔ تو خواب میں انہیں اللہ پاک سے ہم کلام ہونے کی سعادت حاصل ہوئی۔ خواب میں ہو سکتی ہے، اس طرح کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا اللہ سے ہم کلامی کر، لیکن بزرگان دین جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں 100 مرتبہ رب کا دیدار ہوا۔ دیدار الہی کسی بشر کے لیے انسانی زندگی میں ممکن نہیں ہے۔ خوش بختوں کو جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، لیکن اس دنیا میں کسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی کو دیدار ہو سکتا یا ہوا نہیں ہے، لیکن خواب میں ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو 100 مرتبہ دیدار الہی ہوا تھا خواب میں۔ خواب میں پاسبل ہے لیکن بیداری میں ممکن نہیں ہے۔ تو فتح مصری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس طرح ہم کلامی کا شرف ملا، تو اللہ پاک نے فرمایا فتح مصری 40 سال تو روتا رہا ہے، یہاں تک کہ تیری آنکھوں سے خون کے آنسو بہنا شروع ہو گئے، کیا وجہ ہے، کیوں روتے ہو؟ اللہ تو عرض کی یا اللہ میں نے اپنے اعمال پر غور کیا تو اسے تیری بارگاہ کے شایان شان نہیں پایا، اس وجہ سے میں خون کے آنسو رونے لگ گیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میری عزت کی قسم فتح مصری، تیرے 40 سال کے اعمال ایسے میری بارگاہ میں پہنچے ہیں جن میں ایک گناہ بھی موجود نہیں ہے، ایک گناہ بھی جس کا نہ ہو۔ وہ اس قدر روئے اور گڑ گڑائے کہ روتے روتے خون کے آنسو بہانا شروع کر دے۔ عاجزی کا عالم یہ ہے کہ میں نے جو عمل کیے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ کے شایان شان نہیں ہے، اس غم میں روتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ معجزہ جہاں فضا عطا فرما دیتا ہے، خوشخبری بھی عنایت فرما دیتے ہیں کہ تو 40 سال کے اعمال میں ایک گناہ بھی نہیں پہنچا ہے جی، اس قدر صاف اور پاک اور طہارت والی زندگی بسر کی ہے۔ تو یہ بھی ایک شکر گزاری کا طریقہ ہے کہ بندہ اگر نوافل کثرت سے نہیں پڑھ سکتا تو جو منہیات ہیں جن سے شریعت نے منع کیا ہے، گناہ ہیں، ان سے بچے، اپنی زبان کو کنٹرول کرے جی، غیبت سے، جھوٹ سے، چغلی سے، گالی سے، فوش گوئی سے بچنے کی پوری کوشش کرے کہ یہ وہ اعمال ہیں جو بندے کی جو نیکیاں کی ہوتی ہیں ان کو اکارت کر دیتے ہیں۔ جیسے حدیث پاک میں ہے کہ جو مسجد میں دنیا کی بات کرتا ہے تو اس کے 40 سال کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو مسجد میں غیبت سے، چغلی سے خاص طور پہ گریز و پرہیز کرنا چاہیے کہ اللہ کا گھر ہے تو اس کے آداب ہیں، یہاں پر ذکر اور فکر اور درود شریف اور تلاوت اور نیک اعمال کی کثرت کرنی چاہیے کہ اللہ کا دربار ہے تو یہاں پر اس کے بڑے ایٹیکیٹس ہیں، بڑے آداب ہیں اس کے۔